السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بن الشر خیر و بدل آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 55 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 52 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا آیہ مبارکہ 53 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ ٹرانسلیشن: قل انی نہیت، آپ فرما دیجئے بے شک میں منع کیا گیا ہوں، ان اعبد الذین، یہ کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے نہیں میں پیروی کرتا ہوں ان کی خواہشات کی، قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، تحقیق میں اس وقت بھٹک جاؤں یا گمراہ ہو جاؤں اور نہ میں رہوں ہدایت یاب میں سے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ فرما دیجئے بے شک میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ، اور تم نے جھٹلا دیا ہے اس کو، ما عندی ما تستعجلون بہ، نہیں ہے میرے پاس جس کی تم جلدی کرتے ہو ساتھ اس کے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کے لیے، یقص الحق، وہی کھول کر بیان کرنے والا ہے حق کو، وہو خیر الفاصلین، اور سب سے بہتر ہے فیصلہ کرنے والا، یہاں ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں وہو خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہتر ہے کھول کر بیان کرنے والا۔ تفسیر آیہ مبارکہ 53 سے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمٍ بِالشَّاكِرِينَ۔ جیسا کہ ہم کل کے راستے میں پڑھ چکے کہ جو سرداران قریش تھے وہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ جو کمزور طبقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو ان لوگوں کو ہماری مجلس میں نہ بیٹھنے دیا کریں، جب ہم آئیں تو ان کو اٹھا دیا کریں، اپنے پاس سے ہٹا دیا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ تنبیہ کر دی، اس بات کی بالکل بھی اجازت نہ دی، بلکہ یوں کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا شمار بے انصافوں میں سے ہوگا، یہ انصاف سے ہٹی ہوئی بات ہوگی، یہ عدل پہ مبنی بات نہیں ہوگی، تو اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بعض ان کے بعض کو۔ یاد رہے کہ دنیا پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا سبب ہوتے ہیں، کوئی کسی میں کی محبت میں مبتلا ہو کر آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، تو کسی کی عادات بد سے پریشان ہو کر آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، الغرض کہ کوئی کسی طرح آزمائش میں ہے اور کوئی کسی طرح سے آزمائش میں ہے، یعنی کہ لوگ ہی ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح قریش مکہ جو سرداران قریش تھے ان کے لیے یہ جو مسلمان تھے مٹھی بھر مسلمان اور بہت ہی کمزور طبقے کے دنیاوی لحاظ سے، تو یہ ان سرداران کے لیے آزمائش کا سبب بن گئے۔ کس طرح؟ چونکہ جب دین اسلام پھیلا، جب نیا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت
جن لوگوں نے اس دعوت پہ لبیک کہی تو وہ بہت ہی کمزور لوگ تھے، دنیاوی لحاظ سے ان کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، اور شروع میں تو کچھ لوگوں نے اپنے دین کو چھپایا ہوا تھا، جس طرح کہ کل ہم نے 6 صحابہ کرام کی بات کی، تو ان میں جو سعد بن ابی وقاص خود روایت کر رہے ہیں تو وہ بہت عرصے تک انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اور کچھ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ اسلام قبول آپ نے کر لیا ہے، لیکن ابھی اس چیز کو ظاہر نہ کرنا، کیونکہ اگر آپ ظاہر کریں گے تو آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ جو بہت بڑے بڑے سردار بنے بیٹھے ہیں دنیا پہ، انہوں نے اپنا سکہ جمایا ہوا ہے، یہ تم لوگوں کو دنیا پہ ٹکنے نہیں دیں گے، یہ تمہیں سخت سزائیں دیں گے، سخت تکلیفوں سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ ابھی آپ لوگ اپنے لوگوں میں جاؤ اور ان میں رہ کر عبادت کرو، جب آپ سنو کہ اسلام پھیل چکا ہے، اسلام کو تقویت مل گئی ہے، تو پھر آپ لوگ میرے پاس تشریف لانا اور پھر دین سیکھنا۔ تو اسی طرح جو ادھر بات ہو رہی ہے، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہٹانا چاہتے تھے، وہی لوگ جو کمزور طبقہ سمجھا جاتا تھا، وہ سرداران کے لیے آزمائش کا سبب بن گیا، کیونکہ ان کو وہ طرح طرح سے ستاتے اور وہ اس پہ صبر کرتے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے، اور اس پہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ کے ہاں تیار تھا۔ تو یہ لوگ جو خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے، متکبر تھے، اور ان کو یہ تھا کہ ہم تو بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم جیسا تو کوئی دنیا پہ ہے نہیں، بہت یہ فخر اور تکبر کا شکار تھے۔ تو یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان، یعنی کہ اصل میں احسان کے جو حقدار ہیں ہم ہیں، تو یہ جو کمزور لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا، تو کیا ان لوگوں کو اللہ نے ہمارے اوپر چنا ہے، ہمارے اوپر اللہ نے ان کو فضیلت برتری دی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل تو سرداری ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسی موضوع کو اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ بھی بیان فرمایا ہے، غالباً سورۃ الاحقاف میں۔ ادھر بھی کیا فرمایا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ لوگ کیا کہا کرتے ہیں، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ واذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم، کہ یہ لوگ کیا کہا کرتے ہیں کہ اگر کچھ یہ بہتر ہوتا، کیا چیز بہتر ہوتی، یہ دین جو تم پیش کر رہے ہو اگر کچھ بہتر ہوتا، اس میں کچھ خیر ہوتی، تو یہ لوگ جو کمزور لوگ ہیں یہ ہم سے پہلے سبقت نہ لے جا چکے ہوتے، بلکہ ہم لوگ اس کے زیادہ حقدار ہوتے، ہم اس کو سب سے پہلے قبول کرنے والے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ شکر گزار کون ہیں۔ تو سورۃ الاحقاف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ لوگ ہدایت یاب نہ ہوئے تو اس وقت یہ کہنے لگے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، جب یہ لوگ اس خیر کو سمیٹنے والے نہ بنے، ہدایت یاب نہ ہوئے، تو کیا کہنے لگے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہی روش انسان کی ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت فوراً ڈانٹ پلا رہے ہیں، الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ جو ان میں شکر گزار ہیں، بلکہ یوں اس کو پڑھیں گے، کیا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں خوب جانتا جو شکر گزار ہیں ان میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کون ان میں شکر گزار ہیں، کون صبر سے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی اذیتوں پہ صبر کر رہے ہیں، یہ کس طرح ان کو سخت تکلیفیں دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تان و تشنی کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں پہ بھی وہ لوگ صبر کر رہے ہیں، تو یہی لوگ اجر کے مستحق ہیں، انعام و اکرام کے مستحق ہیں۔ بلکہ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے مزید کیا فرما دیا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جو ہماری آیات پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ آپ کی جو تبلیغ ہے اس پہ لبیک کہتے ہیں، تو کیا کریں آپ، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان پر سلامتی بھیجیں، آپ ان کو امن اور سلامتی کی بشارت دیں، اور جو موت کے بعد آنے والی ان کے اوپر انعام و اکرام ہیں ان کی خوشخبریاں ان کو دیں، ان کے اس صبر پہ ان کو جنت کی خوشخبریاں دیں، جن اذیتوں پہ انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے صبر کیا، اس کے بدلے میں اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر چھپا ہوا ہے،
اور جو کچھ انہوں نے پہلے اعمال کیے ان کی بھی ان سے پوچھ نہیں ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر اپنے پاس ثابت کر دیا۔ کیونکہ جب انسان پہلے گناہوں پہ توبہ کر لیتا ہے جو جہالت میں اس سے ہو گئیں اور سچے دل سے توبہ کر کے پلٹ آتا ہے تو اللہ رب العزت ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ کفر کی جو زندگی ہے، جو نیک اعمال کیے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں جاتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی آپ ان پہ سلامتی بھیجیں اور یہ بھی فرما دیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پہ رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ کس لیے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، بے شک جو کوئی عمل کرے تم میں سے جہالت سے، برے اعمال کر لے نادانی سے، اپنے عادات سے مجبور ہو کر، جذبات میں سے مجبور ہو کر، پھر تاب من بعد ہی جلدی سے توبہ کر لے اس کے بعد۔ یہ مضمون آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور اس کے جو پہلے گناہ ہیں ان کو نیکیوں بدل دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کی بارش کر کے ان کو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، ان گناہوں پہ اپنی رحمت سے ان کو ریز کر دیتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح بھی کر لے۔ وَأَصْلَحَ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ان کے لیے میں بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ غفور رحیم کب ہے؟ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ڈٹائی کے ساتھ گناہ بھی کرتے جائیں اور جو اللہ کے فرامین ہیں ان کو بھی ٹھکراتے رہیں اور ساتھ غفور رحیم کا لیبل بھی لگا دیں۔ تو یہ تو گویا کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی دین کا مذاق اڑا دیا، دین کا استہزاء کر دیا، جس طرح پہلے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ سے کیا پتہ چلا کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں اور اسپیشلی جو قرآن مجید پہ عمل کرنے والے اور اس پہ نشر و اشاعت کا کام کرنے والے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کو مقام دینا چاہیے، وقتاً فوقتاً ان کو جنت کی بشارتیں دینی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کس لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں؟ تاکہ حق ظاہر ہو جائے، حق کو واضح کر دیا جائے، تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں، اس کو حق جان پر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور مزید وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے رستہ گناہگاروں کا، یعنی کہ کھوٹے کھرے جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف انسان قرآن و حدیث کے جو مفاہیم ہیں ان کو بھی اچھی طرح سمجھے، اس پہ ریسرچ کرے، اور دوسری طرف جو پہلے رسم و رواج تھے زمانہ جاہلیت کے ان سے بھی واقفیت حاصل کرے، تاکہ لوگوں کو بھی آگاہی دے سکے کہ یہ زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج تھے، ان پہ نہیں چلنا۔ کیونکہ پہلے لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ہم لوگ اس پہ صرف اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھتے رہے، تو آج ہم ان کے ہی نقش قدم پہ چلتے آ رہے ہیں۔ تو دین نقش قدم پہ چلنے کا نام نہیں ہے، یعنی کہ اپنے بڑوں کو فالو کرنے کا نام نہیں، بلکہ دین جو ہے وہ شریعت مطہرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پہ عمل کریں گے تو پھر ہی دنیا آخرت کی کامیابی ہے، ورنہ انسان بھٹک جاتا ہے۔ کیونکہ آج لوگ دین کے نام پہ ہی بہت بڑی رسم و رواج کو اپنا لیتے ہیں جو کہ سراسر گمراہی پہ مبنی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث کا صحیح فہم حاصل کرنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔